لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3226۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے مرحوم بندے کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں۔ جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ بالآخر وہ پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن کی سنائیں، آیا اس کی شادی ہو گئی تھی؟ جب وہ کسی ایسی آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو ان سے پہلے مر چکا ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ تو میرے سے پہلے مر گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ بندہ تو یہاں نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کہاں پہنچا؟ وہ سجین میں چلا گیا۔ تو نیک لوگوں کی روحیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ علیین میں ہوتی ہیں، اور جو پہلے سے موجود روحیں ہوتی ہیں وہ نئی روح سے اپنے بہن بھائیوں کے حالات کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ تو ان پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، تو اس کو پورا کر دے۔ اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر مہربانی فرما دے۔ تو لہٰذا بد لوگوں کی روحیں میں نے آپ کو بتایا سجین میں ہوتی ہیں، یہ نیک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نئی آنے والی روح سے اپنے حالات پوچھتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ روحیں دنیا کا چکر لگاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہوتا ہے جی فلاں آدمی فوت ہو گیا، اب ہر جمعرات کو اس کی روح چکر لگائے گی، اور اس جمعرات کو وہ پسندیدہ کھانے پکتے ہیں جو میت کو پسند تھے، اور یا پھر وہ کھانے جو ہیں ان کا پکا کے تو ان کو فی سبیل اللہ دے دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں ہیں، اور جو بد روحیں ہیں وہ سجین میں ہیں، اور ان دونوں کا آپ کو وہاں سے آگے پیچھے ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ کوئی ہمارا انسانوں کا انتظام نہیں ہے کہ جس میں کہیں کہیں چکر بازی بھی ہو جائے۔ یہ اصل میں ہم مسلمان لوگ جو ہیں متاثر ہیں ہندوؤں سے۔ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روح ہوتی ہے وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اگر وہ پہلے جنم میں اس نے اچھے کام کیے تھے تو اگلے جنم میں اس کو زیادہ اچھی شکل میں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس جنم میں برے کام کیے ہیں تو اگلے جنم میں ہو سکتا ہے انسان کی بجائے اسے کتے کے جنم میں کتے کی شکل میں بھیج دیا جائے، اور پھر اس سے اگلے جنم میں اسے بلی کی شکل میں بھیج دیا جائے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس کو اواگون کا عقیدہ کہتے ہیں، اور ان کے خیال میں روح جو ہوتی ہے وہ اپنی نیکیوں کی بنا پر اگلا جو اس کا جنم ہوتا ہے وہ اگر اس نے نیکی کی تو پہلے سے بہتر ہوگا، اور اگر اس نے برائی کی تو پہلے سے بدتر ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو روحوں کا چکر ہے یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہی ہے ایک انسان اگر نیک تھا تو وہ علیین میں پہنچ گیا،
اور اگر بد تھا سجین میں پہنچ گیا اور درمیان میں کوئی راستہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نگرانی وہ بڑی سخت ہے. حدیث نمبر 3228. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے پھر بھی تیری حمد ہی کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. یعنی انسان کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. انسان اس کے جسم کا اولاد انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے جگر کا پھل ہوتا ہے. تو جب کوئی کسی سے اللہ تعالیٰ اس کا بچہ لے لیتے ہیں, بچہ فوت ہو جاتا ہے, اپنے پاس اللہ بلا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے اپنی ساری پریشانی کے باوجود منہ سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا, اس نے الحمدللہ کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا کہنا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ صبر کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد, یعنی تعریف کا گھر. اور یہ اس کو گھر کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے پر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے اللہ تیرا شکر, الحمدللہ علی کل حال. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں صبر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم صبرتا واحتسبتا فلن ارض لک ثوابا دون الجنہ. اے آدم کے بیٹے تو نے صبر کیا, تو نے ثواب کی امید رکھی, تو میں جنت سے کم ثواب دینے پر راضی نہیں ہوتا. میں تبھی راضی ہوں گا جب میں تمہیں جنت کا اجر دے دوں. تو لہٰذا ایسے موقعوں پر جب انسان اپنے رب کے ساتھ راضی رہتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم ثواب عطا نہیں فرماتے, اسے زیادہ تو عطا فرما سکتے ہیں. ایک بچے کی وفات پر کوئی صبر کرے تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جنت کی خوشخبری دی ہے. باقی ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی, ہمارے ہاں عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جوں ہی کوئی فوت ہو گیا لوگ روتے ہیں, اور یہ ان کا ایک بڑا فطری ری ایکشن ہوتا ہے. شریعت نے رونے سے منع نہیں کیا, نہ شریعت نے دل کے غم سے منع فرمایا ہے. ہاں شریعت نے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکالنے سے منع فرمایا ہے. آپ رو بھی سکتے ہیں, آپ کو دل میں غم بھی ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی. شریعت ہمیں اس بات سے روکتی ہے. ایک اور بات, بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے خوب رو پیٹ لیتے ہیں, خوب اونچی اونچی بھی رو لیتے ہیں, بین بھی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں لو جی میں نے صبر کر لیا. میری بہنوں یہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. پہلے صدمے سے کیا مراد ہے؟ جس وقت دل کو پہلا شوق پہنچتا ہے, ایک دل کے پر پہلی چوٹ پڑتی ہے, اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھال لے. اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ, اللہ تو جس حال میں رکھے. یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے. باقی بعد میں تو دیکھو جی رو پیٹ کے تو سب کو صبر آ ہی جانا ہوتا ہے, تو وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑی سی کوشش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. آپ کے لیے وہ مشکل وقت جو ہے وہ گزارنا آسان ہو جائے گا. حدیث نمبر 3230. عبد الرحمن بن مہران کہتے ہیں
کہ ابو ہریرہ نے مرض الموت میں کہا مجھ پر خیمہ نصب نہیں کرنا، نہ میری میت کے ساتھ تم نے آگ کو لے کر جانا ہے اور مجھے جلدی دفنانا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جب نیک بندے کی میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے آگے لے کر جاؤ، مجھے آگے لے کر جاؤ، لیکن جب برے آدمی کی میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ میت کہتی ہے ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیتیں کی، مجھ پر خیمہ نہیں نصب کرنا، یعنی میری جو تھی میت کے اوپر۔ اس کے علاوہ عرب لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا جب میت کو لے کے جاتے تھے تو ساتھ آگ لے کر جایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تیسری بات یہ کہی مجھے جلدی دفنا دینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جب نیک آدمی کی میت کو قبر پر رکھ دیا جاتا ہے تو میت کہتی ہے مجھے جلدی آگے لے جاؤ، مجھے جلدی آگے لے جاؤ، اسے اپنا اچھا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب برے آدمی کی میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو میت کہتی ہے ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اصل بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ضرور بتانا چاہتی ہوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے غیب رکھا ہے، لیکن ابھی انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے، ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہوتی، اس کو اپنا سارا انجام نظر آ جاتا ہے۔ اسے جب فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، اگر تو نیکی والے فرشتے جان نکالنے کے لیے نظر آتے ہیں جو کہ خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں، اور جو کہ میت کو آ کے سلام کرتے ہیں، جو کہ میت کے ساتھ بڑا عزت والا سلوک کرتے ہیں، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس حیثیت سے لایا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے پاس وہ بدترین بدبو والے کفن والے فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے آ کر اس کو مارتے بھی ہیں، جو فرشتے آ کے اس کو دوزخ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے میرا آگے جا کے کیا انجام ہونا ہے۔ ابھی وہ زندہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آگے جا کے کیا معاملہ ہونا ہے۔ اگر تو نیک اعمال والی میت ہو تو وہ کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے جاؤ، اور اب برے اعمال والے میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے وہاں نہ لے کر جاؤ۔ اب ہمارے ہاں بہت سی میت کے موقع پر بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے دو چار کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے وہ سلا ہوا کفن پہناتے ہیں، حالانکہ کفن سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کفن کے اوپر چاروں کول والی چادریں بچھائی جاتی ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے شاید یہ ہماری میت کی مدد کریں گی۔ شریعت نے ایسی کوئی چیز جو ہے ہمیں نہیں بتائی، یہ چیزیں مسنون نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھولوں کی چادریں اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی، آپ کی میت پر بھی پھولوں کی چادر نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ غیر قوموں کے طریقے ہو سکتے ہیں، مسلمان قوموں کے طریقے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اوپر گلاب کا عطر پھر جو ہوتا ہے وہ چھڑکا جا رہا ہوتا ہے نا، میت کی ایک ہی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کافور ہے، جو کہ نہلاتے وقت آخری جب غسل کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک رسم نہیں ہوتی، بے شمار رسمیں، 2.5 سپارے راہداری کے پڑھنے ہیں، 20 کلو آٹے کا توڑا دینا ہے جی، اس کی جو نمازوں کی قضا تھی یہ اس کے لیے دینا ہے، پھر 3 دنوں کے بعد ختم دلوایا جائے گا، پھر 7 دنوں کے بعد جمعرات منائی جائے گی، پھر 10واں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اسلام سے نہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ چیزیں مسنون نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی میت کے ساتھ نیکی کریں
تو اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کو مسنون طریقے سے غسل دیں، مسنون طریقے سے اس کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیں۔ آپ کی اس کے ساتھ یہی نیکی۔ حدیث نمبر 3232، حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ جب آدمی موت کو نماز میں یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز اچھے انداز میں پڑھے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھے جسے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، اور ہر ایسے کام سے گریز کرو جس سے معذرت کرنی پڑتی ہے۔ بات ہے ہر نماز میں موت کو یاد کیا کرو، شاید اس کے ساتھ تم اپنی نماز اچھی پڑھ سکو، تمہیں خیال آئے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو میں اس کو آخری نماز سمجھ کر اچھی نماز پڑھ لوں، اور آخر کوئی نہ کوئی نماز تو ایسی ہونی ہی ہے جو ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی۔ تو نماز میں موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ دوسری بات، ہر ایسے کام سے بچو جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ انسان کو اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزارنی ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بھی نہ نکالیے جس سے آپ کو معذرت کرنی پڑے، عمل کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ موت کو یاد کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی عام طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موت کو کبھی یاد نہیں کرتے، ان کے سامنے موت کا ذکر بھی کیا جائے تو ان کا کہنا پتہ کیا ہوتا ہے، نا 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 بھائی نہیں، میرا دل برا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہ پورا جو معاشرے کا رویہ یہی ہے، میرا بچہ بڑا بیمار ہے، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو نہ جائے۔ حالانکہ کہنا ہم نے کیا ہوتا ہے، مجھے ڈر ہے مر نہ جائے کہیں، لیکن ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو نہ جائے، ہائے ہائے میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ موت۔ تو ہم لوگ جہاں ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں بھی ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کا۔ اچھے بھلے 80 90 سال کے لوگوں کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو وہ بات کو ٹال دیتے ہیں، حالانکہ بات کو ٹال دینے سے موت نے تو ٹل نہیں جانا، موت تو اتنی بڑی حقیقت ہے۔ یہ ہے پہلا رویہ لوگوں کا۔ دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کی تیاری بھی کرتے ہیں، تھوڑی غفلت بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ تیاری بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موت کی ہر وقت تیاری کرتے رہتے ہیں، ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ موت کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے۔ اب ان تینوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ ان تینوں میں سے بہترین آدمی وہی ہے جو موت کی ہر وقت تیاری کرے۔ انبیاء نے اپنی اولادوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے تب تک تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو۔ تو بات ہے ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہنا ہے تاکہ موت جب بھی آئے ہم اللہ کے فرما بردار ہوں۔ موت نے بتا کے تو نہیں آنا، موت نے تو اچانک ہی آنا ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہنا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد جو معاملات ہیں ان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے جن میں ہم یہ سارے معاملات کا فکر کر سکتے ہیں۔ موت آ گئی، سارا کچھ ختم۔ آج ہم تیاری کر سکتے ہیں، آج ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، آج ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، آج ہم صدقہ کر سکتے ہیں، آج ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آج اللہ کے بندوں کے ہم نے حق مارے ہیں ان کے حق ہم ادا کر سکتے ہیں، آج ہم ہر زیادتی کا ازالہ کر سکتے ہیں زندگی میں۔ لیکن جب یہ سانس اوپر کا اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے رہ گیا، تو مجھے بتائیے ہمارے پاس کیا رہا؟ اس لیے سمجھدار آدمی وہی ہے کہ جو کہ موت کی ہر دم تیاری کرے۔ حدیث نمبر 3234، حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زندہ لوگوں کے 4 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور وہ 4 اعمال یہ ہیں: میت کے ایسے جانشین جو اس کے لیے دعا کریں،
ان کی دعا اسے پہنچتی ہے، یا میت کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، جب تک اس صدقہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے میت کو اپنی قبر میں اجر ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میت کا کوئی ایسا علم سکھا جانا جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہو۔ تو یعنی میت کے 4 عمل ایسے ہیں جو کہ اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا عمل نیک اولاد یا نیک جانشین چھوڑ جانا جس کی اس نے تربیت کی ہو، اور وہ لوگ جو ہیں جب نیکی کریں اس وقت اس کو اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے۔ اولاد پر انسان نے محنت کی ہوتی ہے، اولاد کو انسان نے تربیت کی ہوتی ہے، اس لیے انسان جب اولاد کوئی بھی نیکی کرتی ہے تو میت کو یا والدین کو ان کی نیکی کا ایک حصہ خود بخود پہنچتا ہے، کیونکہ میت نے ان کو وہ نیکی سکھانے پہ محنت کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیک اولاد والدین کے لیے تو دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی اس کے حق میں قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، ایک میت جو ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک مسجد بنوا دیتی، مثال کے طور پہ کسی کا گھر نہیں ہے، اس کو ایک گھر بنا دیتی، وہ بیچاروں کو سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اب میت تو اپنی قبر میں پہنچ گئی، لیکن جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اس کے صدقہ جاریہ سے، تب تک اس کا اعمال نامہ کھلا رہے گا اور اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی۔ تیسری بات، میت جو ہے اس نے اپنی زندگی میں کسی کو علم نافع سکھا دیا ہو، کسی کو نیکی کی بات بتا دی ہو، کسی کو قرآن مجید پڑھا دیا ہو، کسی کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی ہو، کسی کو سیدھے رستے پر لگا دیا ہو۔ اب اس آدمی تو میت تو فوت ہو گئی، لیکن لوگ اس کی نیکی کی باتوں پر عمل کرتے رہے، ان نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کا ایک حصہ نیکی بتانے والے کو ملتا ہے۔ تو یہ تیسرا عمل ہے جو کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، میت فوت ہو گئی، صدقہ جاریہ کا عمل اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہا، مرنے والے نے کسی کو علم نافع سکھایا تھا اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے، میت اللہ کے گھر پہنچ گئی۔ اب لوگوں کے عمل میں سے ایک حصہ اس کے اعمال نامے میں جمع ہوتا رہے گا جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ تو یہ عمل ایسے ہیں جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ مردہ آدمی کا ایسا علم سکھا جانا جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا ہو، عمل کرنے والے کے ثواب جتنا اجر اسے بھی ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور وہ شخص جو سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، قیامت تک اسے اس کے عمل کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی جو تھا وہ جہاد کر رہا تھا، اس کو شہادت مل گئی، اب یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے۔ تو یہ 4 ایسے عمل ہیں جو کہ موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں زندگی میں گزار لی لوگوں نے سوئے ہوئے، صرف اتنا پتہ ہے، کھا لیا، پہن لیا، بچوں کو اچھا پڑھا لیا، لکھا لیا، اے سی لگ گیا، گاڑی مل گئی، گھر بڑا اچھا بن گیا، اور بس۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس وقت پھر لوگوں کو خیال آتا ہے اچھا اب بتائیے جی اس اعلی ثواب کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت بھی مسنون اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، اس وقت بھی سنی سنائی باتیں، کھانا پکا دیا، جمعرات کو جو ہے مولوی صاحب کو کھانا بھیج دیا اور سمجھا جاتا ہے جی اس کے ساتھ میت کی جی ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ یا کسی اور نے بڑی نیکی کی، اس نے جی کچھ بچوں کو بلا لیا مدرسے سے اور قرآن مجید ختم کروا دیا، جی 10 قرآن ختم کروا دیں گے، اور وہ سمجھا کہ جی میت کی بخشش ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، دین جو ہوتا ہے وہ بڑا سالڈ حقیقتوں پر مشتمل۔ یہ 4 عمل بھی جو ہیں آپ دیکھیں، یہ انسان کی اپنی زندگی کے اعمال ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی تھی، اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نیک عمل
نیک علم سکھایا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا تھا. تو لہٰذا انسان کو اصل ثواب کن چیزوں کا ملتا ہے؟ جس کا اس نے اپنی زندگی میں اہتمام کیا تھا. ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیے اور آج سے شروع کر دیجئے. بات ہے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، نہ میں نے بچنا ہے نہ آپ نے بچنا ہے. آج تیاری کریں، کل مجھے موت آ جاتی ہے، میں نے کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے؟ یہ 4 عمل آپ اس حدیث میں دیکھ رہی ہیں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں. نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نمبر 2، کوئی صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کر دیا. نمبر 3، کوئی نفع دینے والا علم اس نے لوگوں کو سکھا دیا. نمبر 4، اس نے جہاد کر لیا. یہ 4 عمل انسان کی اپنی زندگی کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. حدیث نمبر 3235 ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں بنو نجار کے کسی باغ میں تھی. وہاں جاہلیت میں مرنے والوں کی چند قبریں تھیں، انہیں عذاب ہو رہا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا. آپ یہ فرماتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا عذاب ہو رہا ہے جسے جانور بھی سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں گئے اور وہاں جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا وہ سنائی دیا. اللہ کے رسول وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. اب یہ جو اس حدیث کی راوی ہیں ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، کیا ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے رسول کو تو سنائی دیا، ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی نہیں دیا. اصل بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ انبیاء نے لوگوں کو منع کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب دینی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انہیں غیب کی خبریں بھی دکھا دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھا دی گئی تھی معراج کے موقع پر، اور ایک دفعہ نہیں دکھائی گئی، کئی دفعہ آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی ہے. تو اصل بات ہے آپ کو یہ قبر کا عذاب بھی سنوایا گیا. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا. غور کر لیجیے، چغلی کرنا اب ہم اس کو کوئی اتنا بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں. متفق علیہ حدیث کہ دوسرے کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں. بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایسا عذاب ہو رہا ہے جسے جانور بھی سنتے ہیں. کائنات کی ہر چیز سنتی ہے، کیڑے مکوڑے جانور سب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کا جو گھوڑا تھا وہ چند قبروں کے پاس سے گزرتے وقت بدکنے لگ گیا. اس کی وجہ یہ ہے وہ قبروں کا عذاب گھوڑے کو سنائی دے رہا تھا، وہ بدکنے لگ گیا. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ غائب رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ جو قبر کا عذاب تمہیں سنا دیں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم نے اگر ایک دفعہ قبر کا عذاب سن لیا تو تم اس کے بعد اپنے مردے دفن کرنے بند کر دو گے. اصل سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچیں. ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ قبر میں نیک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بد آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو قبر کے عذاب سے کیسے بچیں؟
تو اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے تھے، اور سورہ ملک کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ ایک 30 آیات کی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کی۔ اصل بات ہے سورہ ملک جو ہے اس کے پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اور کیسے ملتی ہے آپ سورہ ملک پڑھ کے دیکھیں۔ سورہ ملک اتنی خوفناک صورت ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اللہ انہیں کہہ دیا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ اور آج بھی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو لوگوں کا پتہ کہنا کیا ہوتا ہے، مولویاں نے جان کھا لیتی ہے، ہر وقت ڈراندے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے۔ ارے بھئی اسی رب نے قرآن مجید میں یہ سارا کچھ نازل کیا، تو وہ کہیں گے کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ بات ہے ڈرانے والے تو آئے تھے، ہم نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا، تم فضول ہماری جان کھاتے رہتے ہو۔ اور یہ کام میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی بالکل اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی ٹون میں کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تمہارے پر پتھروں کی بارش کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ روزانہ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھیں، لیکن اس کا پہلے ترجمہ سیکھیں، اس کو سمجھیں، اللہ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اور جب انسان روزانہ ایک سوتے وقت یہ پڑھ کے سوتا ہے، ظاہر عمل میں تبدیلی آتی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات ہے سورہ اخلاص جو ہے یہ بھی قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص توحید ہے، اور توحید کے مطابق چلنا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں عذاب ہونے لگے گا تو اس کی سر کی طرف اس کی جو ہوتی ہے نماز آ جائے گی، اور اس کے دائیں اور بائیں اس کے روزہ اور زکوٰۃ آ جائے گی، اور اس کے پاؤں کی طرف اس کے نیک اعمال جو لوگوں کے ساتھ اس نے نیک رویہ رکھا ہوگا اور جو اس کے صدقات ہوں گے یہ پاؤں کی طرف آ جائیں گے، اور وہ سارے اس کی سفارش کریں گے۔ تو کیا سمجھ آئی، انسان کو اپنی نماز بھی درست کرنی ہے، انسان کو اپنا روزہ اور زکوٰۃ بھی درست کرنی ہے، انسان کو لوگوں کے ساتھ اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں، اپنے رویے بھی درست کرنے ہیں، اور صدقات بھی خرچ کرنے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہی انسان کے بہتر ہوں گے، تو تب امید کی جا سکتی ہے کہ انسان کو قبر کے عذاب سے نجات ملے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ میں آپ کو کوئی ایک وظیفہ بتا دوں کہ جی قبر کے عذاب سے آپا جی کو وظیفہ ہمیں بتا دیں جس کے ساتھ قبر کے عذاب سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے، تو ایسا کوئی شارٹ کٹ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ پوری زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی نمازیں بہتر بنائیں، اپنی زکوٰۃ بہتر بنائیں، اپنے روزے بہتر بنائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کی فرما برداریاں کرنی سیکھیں۔ ساری زندگی آپ نے ایک فرما بردار آدمی کی زندگی گزاری تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ ملک بھی پڑھی، اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ باقی یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عثمان جیسے جو تھے خلیفہ راشد، اللہ کے رسول کے داماد ذوالنورین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ ان سے کہا جاتا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، جو یہاں پہ
جس کا معاملہ صحیح ہو گیا اس کے اگلے معاملے بھی صحیح ہو گئے، اور جس کا یہ معاملہ صحیح نہ ہوا تو اس کے پھر اگلے معاملے بھی صحیح نہ ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اس دنیا میں پڑھ کے اس اپنی آخرت کو بالکل بھولا چھوڑا۔ یہ دنیا بڑی آسان ہے، یہ دنیا بڑی آسان ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب رکھے ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، جس میں آپ اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بشارتیں ہیں کہ میں سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن موت بڑی ہولناک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے موت کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے موت کا آنا، میں آپ کو بتاؤں، جو نزع کی تکلیف ہے یہ تھوڑی نہیں ہوتی، زیادہ تکلیف ہوتی۔ نمبر 2 قبر کا عذاب، نمبر 3 حشر کا عذاب، اس کے بعد حساب کتاب، اس کے بعد پل صراط، اس کے بعد جنت دوزخ، حوض کوثر۔ یہ سارے معاملے ایک انسان نے اکیلے اپنی جان پر بھگتنے، اور کوئی توبہ کا موقع نہیں ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی توبہ کا موقع نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہو اپنی ساری مصیبتوں کے لیے، اور چھوڑ دیجئے ساری باتوں کو۔ قبر میں مجھے بتائیے، اللہ کو جب ہم نے فیس کرنا ہے، کوئی ہے وہاں پہ آپ کا ساتھ دینے والا؟ کوئی ہے ساتھ دینے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کو آپ اکیلے اپنا بھگتنا ہے۔ نہ آپ کا شوہر ساتھ دے گا، نہ آپ کا بیٹا ساتھ دے گا، نہ آپ کی ماں ساتھ دے گی، آپ کو اکیلے اللہ کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ موت تھوڑی ہولناک نہیں ہے، یہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم بالکل بھلائے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 3236، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ عام طور پہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے زندگی میں کئی موقع آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تھا، وعدہ الست لے کے بھیجا تھا۔ یہ بھی ہم نے کل ہی اس کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ الست جو تھا، یہ عرفہ کے میدان میں اپنی حضرت آدم کی پشت سے اپنی تمام مخلوقات کو نکالا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، اور انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی کا بھی شعور دے کر بھیجا اور برائی کا شعور بھی دے کر بھیجا۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں جو جتنا مرضی بڑا کافر ہو اسے پتہ ہوتا ہے فلاں کام گناہ ہے اور فلاں کام نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نیکی اور بدی کا شعور دے کر بھیجا، توحید کا تصور دے کر بھیجا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انسان کی زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً جب انسان بالغ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں چینج آتی ہے، عقل تھوڑا سا سوچنے لگ پڑتی ہے۔ پھر اس وقت بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح رہنمائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کی شادی ہوتی ہے، پھر ایک نئی سیٹنگ ہوتی ہے، اور اس نئی سیٹنگ کے ساتھ انسان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے، قرآن مجید میں خاص طور پر اس کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ 40 سال کو پہنچا اور اپنی پوری جوانی کو پہنچا۔ اصل بات ہے، ویسے تو انسان جس وقت بالغ ہوتا ہے جوان تو اس وقت ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ابھی اتنی ہوش پختہ نہیں ہوتی۔ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء جو ہیں
وہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام موقع دیے، اس کو بلوغت کے وقت اس کے پاس موقع تھا سنبھلنے کا، اس کے پاس موقع تھا شادی کے وقت سنبھلنے کا، اس کے پاس موقع تھا جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے، اور پھر 40 سال کا ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں عمر انسان کو بڑا کچھ خود دکھا دیتی۔ جب انسان 50 اور 60 سال 50 اور 55 اور 60 سال کا ہوتا ہے، سامنے قبر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ جوانی میں وہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں جو 50-60 سال کی عمر ہمیں خود سکھا دیتی ہے۔ تو جو شخص یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جس نے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، تو اس کے پاس کوئی کل کو عذر نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے سارے عذر پورے کر دیے، اللہ نے اس کے سارے عذر پورے کر دیے۔ یہ اس کا کام تھا کہ وہ نیکی کا راستہ چنتا یا برائی کا راستہ چنتا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں راستے دکھائے تھے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو کفر کرنے والا بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا کچھ عطا فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے آپ کو مختلف موقع بتائے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھیں، اللہ نے اس کو کان دیے تھے، اللہ نے اس کو دل دیا تھا، اللہ نے اس کو دماغ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین صلاحیتیں دی تھیں۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ اس نے دنیا کا تو سارا کچھ سیکھ لیا اور دین کے بارے میں اندھا رہا۔ قصور کس کا تھا؟ قصور کس کا تھا؟ اللہ نے تو دیکھو اس کے لیے قرآن مجید بھی نازل فرما دیا تھا، اللہ نے اس کے لیے انبیاء بھی نازل فرما دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مساجد بھی بنا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک ماحول بھی میسر کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ضمیر بھی ڈال دیا تھا جو اس کو ہر اس کے گناہ پہ چیک کرتا تھا۔ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس پر انسان کل کو کہہ سکے کہ اللہ مجھے بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے اندر ضمیر تھا جو کہ اس کو ہر اس کے گناہ پر اس کو چیک کرتا تھا، اس کو اندر سے آواز آتی تھی۔ تو جس شخص نے ان سارے وسائل کے ہوتے ہوتے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، تو پھر قصور اس کا اپنا ہے۔ اس نے خود نافرمانی کا راستہ چنا، اور میں بڑے دکھ سے کہوں گی ہمارا آج معاشرہ پورے کا پورا اسی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی، فائدہ کیا؟ وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، ایک آدھ دن اس کا غم منا لیا جاتا ہے، اس کے بعد زندگی پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما